السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ انیس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں نے عدالتوں میں ہنستے کھیلتے خاندان کو اجڑتے دیکھا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی عزت، سکون اور آزادی سے گزارنا چاہتے ہیں تو آج ہی وکیل کی حیثیت سے میری یہ نصیحت پلے باندھ لیں اور ان 5 تباہ کن جرائم سے ہمیشہ دور رہیں۔ پہلا جرم، غصے، انا یا وقتی جذبات میں آ کر کسی کی جان لینا۔ قانون کی کتابوں میں تو قتل کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے، لیکن حقیقت میں سزائے موت صرف اس بندے کو نہیں ملتی۔ جب ایک شخص جیل جاتا ہے یا پھانسی پر لٹکتا ہے تو اس کے بوڑھے ماں باپ، اس کی بیوی اور اس کے معصوم بچے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ 2 خاندانوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، غصہ عارضی ہوتا ہے لیکن اس کا پچھتاوا مستقل۔ دوسرا جرم، کسی ایسی عورت یا لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنا جو آپ کی منقوہ یعنی بیوی نہ ہو۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں یہ وقتی لذت بعد میں بلیک میلنگ، ذہنی اذیت اور ایسی خاندانی رسوائی کا سبب بنتی ہے کہ انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور بطور ایڈوکیٹ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، جب ایسے جرائم جیسے زنا یا ہراسمنٹ کے ملزمان جیل جاتے ہیں تو وہاں کے عام قیدی بھی ان کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہاں کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا۔ تیسرا جرم، کسی کے مذہب، عقائد یا مقدسات کی توہین کرنا۔ اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر ہمیشہ کنٹرول رکھیں۔ ہمارے ملک کے قوانین میں اس حوالے سے سخت ترین سزائیں موجود ہیں۔ اختلاف رائے کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ دلیل سے بات کیجیے لیکن احترام اور حدود کے دائرے میں رہ کر۔ جب آپ کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں تو آپ نہ صرف قانون کی گرفت میں آتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کا امن داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چوتھا جرم، منشیات، آئس، چرس یا شراب کا کاروبار کرنا، سپلائی کرنا یا اسے اپنے پاس رکھنا۔ کچھ لوگ وقتی سکون یا چند پیسوں کی لالچ میں اس دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس یا پولیس جب آپ کو اس جرم میں گرفتار کرتی ہے تو سخت ترین سزائیں اور جائیداد تک ضبط ہو جاتی ہیں۔ آپ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے آپ کی بہنوں کے رشتے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کا پورا خاندان ایک جیتے جی جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ پانچواں جرم، سوشل میڈیا پر کسی کی عزت اچھالنا، جعلی آئی ڈیز بنانا یا آن لائن فراڈ کے ذریعے لوگوں کے پیسے لوٹنا۔ بہت سے نوجوان اسے صرف ایک مذاق یا آسان کمائی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، قانون پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جب ایسے ملزمان کو اٹھاتا ہے تو ضمانت ہونا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب پولیس یا ایف آئی اے کی گاڑی آپ کے محلے میں آتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے اور بوڑھے والدین لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں، عزت اور آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہیں اپنی انا یا سستی لذت کی خاطر داؤ پر مت لگائیں۔ قانون کا احترام کریں، اپنے خاندان کی عزت کا سوچیں۔ اگر آپ کو ایک وکیل کی یہ مخلصانہ نصیحت درست لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کا گھر اجڑنے سے بچ سکے۔ میں ہوں آپ کا ایڈوکیٹ انیس میو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔